ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان اور پوری دنیا اس وقت بڑے کٹھن مرحلے سے گزر رہی ہے اور اس موقع کے اوپر بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں ان کا ٹرائل ہے، ٹیسٹ ہے کہ وہ اس سے کس طرح نمبرز آزما ہوتی ہیں. پاکستان میں اپوزیشن کے کہنے پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا، لیکن وہ اجلاس جو ہے وہ دشرام ترازی سے لے کر اب صرف لافنگ سٹاک بن کے رہ گیا ہے. نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی آ رہی ہے، نہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی پالیسی آ رہی ہے. میں آج اجلاس کو دیکھ رہا تھا تو سیریسنس کی انتہا دیکھنے کو آئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل جو تھے انہوں نے خطاب شروع کیا، اور اس سے پہلے میں اس پہ کوئی کمنٹ کروں، آپ پہلے دیکھ لیجئے انہوں نے کیا فرمایا. آپ نے 6:15 بجے بھی ایک ایسے آدمی کو تقریر کا موقع دیا جو ہیومن ڈسٹنسنگ کی وجہ سے، کیونکہ آدمی آدمی کے قریب نہیں آ سکتا، اس وقت بے پناہ بے چینی اور اس کا بے قراری کا شکار ہے. کہ ہیومن ڈسٹنسنگ کی وجہ سے لوگ دور سے دور ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو بے چین ہیں، آپ بے قرار ہیں، اور ماسک نے تو اور کام خراب کر دیا ہے. تو اس یہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں قادر پٹیل صاحب کی سپیچ تھی. آج گورنمنٹ کے پنجاب کے ترجمان جو ہیں اس موقع پہ بھی وہ پالیٹکس کرنے سے باز نہ آئے. سن لیں ذرا چوہان صاحب نے کیا فرمایا. جنہیں خادم اعلیٰ کہلانے کا بڑا شوق تھا، ان کی پارٹی اور ان کی ریکوزیشن کے اوپر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا. میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس اجلاس میں نہیں آئے. اس چند مائی کی طرح کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے چند مائی کتنے رہ گیا کہ مزداق. پوری دنیا کے میں نے بڑے بڑے انقلابات، بڑی بڑی تہذیبوں کی میں نے جناب ہسٹری پڑھی ہے، لیکن یقین جانے شہباز شریف صاحب سے زیادہ بزدل اعلیٰ میں نے اور کوئی شخص نہیں دیکھا. پتہ نہیں بہادری کی کیا سٹینڈ ہے جو سٹینڈ سیٹ کیا ہے پاکستان پیپلز تحریک انصاف نے پنجاب میں، لیکن یہ مذاق جو قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے، سینٹ میں ہو رہا ہے، وزراء کر رہے ہیں، اس سے بڑا مذاق جو ہے وہ پاکستان کے بازاروں میں ہو رہا ہے. ہم نے آپ کو کراچی کے حالات بتائے تھے. اگر ہم آج لاہور کی فوٹیج بھی آپ کو دکھا سکیں، لاہور میں آج ایک جو ہے ایک ڈرامہ، ایک تماشا لگا رہا. پولیس انتظامیہ دکان کی شٹرز گراتی رہی، دکاندار شٹرز کو اٹھاتے رہے، اور رش جو تھا وہ ایسا تھا کہ میرا نہیں خیال کسی سال عید کے موقع پہ اس طرح کا ازدحام لوگوں کا جو ہے سڑکوں کو دیکھنے میں آیا، اس طرح کا گاڑیوں کا بلاک روڈز کو دیکھنے میں آیا. پاکستان لاہور کی ہر بڑی مارکیٹ، ہر چھوٹی مارکیٹ جو تھی وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے تو اپنا کام بڑی ذمہ داری سے ادا کیا. بتاتے رہے ہم کرونا وائرس کے بارے میں، ویسٹ کی ایگزامپلز دیتے رہے، ویسٹ کے بارے میں بتاتے رہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں انہوں نے جس طرح کرونا کا کیس پیش کیا عوام کے آگے، جس میں انہوں نے کرونا کے متعلق لوگوں کو بے خوف و خطر کر دیا ہے. یہ بے خوف و خطر غربت کے حوالے سے کرتے، ایجوکیشن کے حوالے سے کرتے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے کرتے، بڑی اچھی بات تھی. ایک ایسے وبائی مرض کے حوالے سے کیا جس کے متعلق وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس جگہ وبائی مرض پھیلا اس شہر میں بھی نہ جاؤ، شہر سے باہر نہ نکلو. اس کو بھی ہم نے تہہ کر کے سائڈ پہ رکھ کے اس ساری اسپرٹ کو پاکستانی باہر نکلے، حکومت نے فیصلہ کیا کہ باہر نکلیں. اور کرونا کے وائرس کے جو اموات ہیں ان میں ڈبل سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے، انفیکشن میں اضافہ ہوا ہے، اور کوئی ایس او پی حکومت انتظامیہ اور عوام پورے نہیں کرتے ہوئے نظر آئے. یہ تمام چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں اور ریکارڈ ہسٹری کا حصہ بنتی جا رہی ہیں کہ کرائسس کو پاکستان نے کس طرح مینیج کیا. اور تاریخ میں اور ابھی بھی ہماری جگ ہسائی تو ضرور ہوگی، کوئی اپریشیٹ شاید نہ کر سکے بہت سے لوگوں کی نزدیک. علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد زبیر صاحب موجود ہیں. پرویشہ خان صاحبہ موجود ہیں. زبیر صاحب، قومی اسمبلی کا اجلاس، یہ ان کا فائدہ کیا ہے؟ آپ لوگ ایک دوسرے پہ الزام ہی لگا رہے ہیں. آپ کو مائک ملتا ہے تو آپ پرائم منسٹر کو لاپتہ بھی کہہ دیتے ہیں، ان کو گمشدہ بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی آپ سجیشن ان کو سیریسلی نہیں دے پاتے. یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ اتنے اہم ترین کرائسس میں بھی ہماری پالیٹکس ویسے ہی چل رہی ہے جیسی کہ اس سے پہلے تھی. میرا خیال ہے اس میں کامران آپ کا جو اوور آل تجزیہ وہ صحیح ہے کہ کافی مایوسی تھی، لیکن میں مثال کے طور پر آپ کو 3-4 تقریریں بتاتا ہوں اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے. شاہد خاقان عباسی کی آپ سپیچ پوری چلا لیں، آپ سعد رفیق کی سپیچ پوری چلا لیں، آپ خرم دستگیر کی سپیچ پوری سنا لیں. اس کے اندر تنقید بھی ہے اور مشورے بھی ہیں، اور آپ ان کی ٹون بھی دیکھ لیں، آپ ان کی لینگویج بھی دیکھ لیں، اور آپ ان کی سنجیدگی بھی دیکھ لیں. میں صرف یہ 3 یا خواجہ آصف کی بھی تقریر. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا تجزیہ اوور آل ایسا ہے کہ جی وہاں کوئی مذاق. ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مراد سعید کا ٹون، شاہ محمود قریشی کا ٹون. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ غصہ کتنا ہے.
بھائی آپ کو آنا تھا، پہلے تو آپ کو آ کے پیش کرنا تھا کہ حکومت نے جب سے یہ کرونا کا وائرس آیا ہے حکومت نے کیا کیا چیزیں کی ہیں، اس کے کیا خطرات ہیں، سیریسنس کے ساتھ اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، جو اس کی میڈیکل لحاظ سے عوام کو متوجہ کرنے کے حوالے سے، اور پھر آپ کو بتانا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں اور آئندہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کہاں جا رہے ہیں، اور قومی اسمبلی کو اور پوری قوم کو اعتماد میں لینا تھا. سو وہ تو آپ نے لیا ہی نہیں. آپ شاہ محمود قریشی واز دی فرسٹ اسپیکر. کس طرح اعتماد میں لیں زبیر صاحب؟ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اتنے برے حالات میں، کس طرح اعتماد میں لیا جائے اپوزیشن کو بتائیے. دیکھیں نا، ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت پر شدید ہم نے تنقید کی ہے کہ حکومت 6 ہفتے پہلے جو حکومت کے پاس موقع تھے، آج کامران وہ نہیں ہے کیونکہ بگاڑ آ چکی ہے. جو ٹائم از آف اسینس اس کھیل میں کہ آپ نے جو فیصلہ سازی کرنی تھی کہ آپ نے لاک ڈاؤن کرنا یا نہیں کرنا اور کس قسم کا لاک ڈاؤن کرنا ہے، تو وزیر اعظم سے لے کے تمام وزراء اس بحث میں لگے رہے کہ جی ہم نے کرنا کیا ہے. اور اس سے جو میسیجنگ تھی جو آپ نے ابھی جس کا ذکر بھی کیا، میسیجنگ یہ تھی کہ یہ وبا ایسی نہیں. شروع میں تو انہوں نے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بولتے تھے وہی ہمارے ہاں وزیر اعظم یا وزراء بولتے تھے کہ جی روڈ ایکسیڈنٹ یہاں زیادہ، روڈ ایکسیڈنٹ سے زیادہ ہوتے ہیں تو کیا کاریں بند کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ بالکل فلو کی طرح ہے، عمران خان نے بھی کہا یہ فلو کی طرح ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ صرف ینگ لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے. پھر خود جب وہ اسٹیٹسٹکس آئیں تو وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلا کہ نہیں، اس میں تو تقریباً اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ ینگ بھی متاثر ہو رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ وبا کے حوالے سے کوئی سیریسنس دکھائی. اور دوسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو ہمارا اب سوال ہے، وزیر اعظم اس چیز کی نشاندہی بار بار کرتے تھے کہ جی معیشت کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور بالکل ان کا صحیح پوائنٹ آف ویو تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بھی باہر نکلنے دیا، دبا کے باہر نکلنے دیا. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں شروع دن سے لوگ باہر تھے. مر رہے لوگ گھروں میں، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مر رہے لوگ غربت سے، کیا کریں. بلکہ فیڈرل منسٹرز یہاں آ کے، کراچی آ کے تاجر برادری کے ساتھ مل کے ان کو وہ کرتے تھے، بیک اپ کرتے تھے کہ ہم دیکھیں گے کہ ان کی دکان کون بند کرتا ہے. تو آپ نے معیشت کو بھی بٹھا دیا اور آپ نے وبا کو بھی پھیلنے دیا. تو کم سے کم آپ ایک کو تو بچا کے رکھتے، آپ نے تو کسی ایک کو بھی نہیں بچایا. آپ نے کیوں بند کی تھی آپ نے ساری معیشت کے پہیے؟ پرائم منسٹر نے بند نہیں کی، پرائم منسٹر نے بند نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں، پرائم منسٹر نے بند نہیں کی. پرائم منسٹر تو خلاف ہے لاک ڈاؤن کے، وہ تو پہلے دن سے خلاف ہے. صوبوں نے کی ہے بند. جی اب آپ چلیں آگے. جی نہیں تو پرائم منسٹر کا عثمان بزدار پر بس نہیں چلتا. جی نہیں چلتا. وہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم ہے، وہ با اختیار ہے. اسلام آباد میں ان کی کوئی بات نہیں سنتا. یہی تو ہم سوال پوچھ رہے ہیں. تو پھر وزیر اعظم کے ہاتھ کس نے باندھے ہوئے ہیں؟ وہ کون اشرافیہ جو ان سے کام کرواتی ہے؟ اور وہ بیچارے، اینڈ بائی دا وے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، وہ فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ کیسے ہو گیا، کس نے کیا تھا. سو عمران خان کا کنٹرول میرا خیال ہے ان کے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے. اب پتہ نہیں پی ٹی آئی کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی جگہ کون آتا ہے. رائٹ، یہ تو آپ نے بڑی اہم بات کہہ دی. میں علی بھائی میں چاہوں گا اب اکٹھے جواب دے دیں، ٹائم آج بہت ہے اور پینلسٹ وغیرہ بہت 3 ہی ہیں ہم صرف. پلویشا صاحبہ کی بات بھی سن لیں اس کے بعد. پلویشا صاحبہ، آپ کی پارٹی غریب کی پارٹی ہے. اگر آپ بات کریں روٹی کپڑا مکان کی تو جائز ہے. اگر وہی بات عمران خان صاحب کریں کہ جی میں غریب کے لیے کھول رہا ہوں لاک ڈاؤن، میں غریب کی خاطر لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں، یہ ایلیٹس کا لگایا ہوا لاک ڈاؤن ہے، میں اس کے خلاف جہاد کرتا ہوں، یہ صوبوں نے خود لگا لیا ہے، میں چاہتا نہیں تھا لگانا، اس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں. تو ایک طرف پاکستان کا انفراسٹرکچر بروکن ڈاؤن ہے، غریب مر رہا ہے، راشن پہنچا نہیں سکتے ہم ایک بندے کو. دوسری طرف پرائم منسٹر غریب کا کنسرن ہے، اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے. تو کریں تو کیا کریں؟ اگر ہم عوام سے ہمدردی کے لیے لاک ڈاؤن کی مخالفت ہے تو آپ کو کچھ سجیشن دینی چاہیے ان کو، بجائے تنقید کی جائے. جی پلویشا صاحبہ. آپ کی آواز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی علی محمد خان صاحب کو جاؤں گا. علی بھائی، آپ تنقید سن رہے ہیں حکومت کے اوپر جو ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کنفیوژن کا شکار رہے فرام دا فرسٹ ڈے، چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں. اس حد تک کہ زبیر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اب آپ نے متبادل قیادت کے متعلق سوچنا شروع کر دیا ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ یہ سارا کچھ کر کون رہا ہے؟ ہو از ڈیسائڈنگ اینڈ ہو از کالنگ دا شاٹس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو اس بات کا ذکر
کہ آج میرے خیال میں آج یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، علی کرم اللہ وجہہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور سب کو توفیق دے کہ حیدر کرار فاتح خیبر ان کے نقش قدم پہ ان کے طریقوں پہ ہم چلیں، اور اللہ ہم سے آپ سے مجھ سے ہم سب سے وہ کام لیں کہ جہاں سب راستے بند ہوں، جس طرح خیبر میں انہوں نے ایک اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اللہ کرے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اور اسلامی امہ کے لیے وہ کردار ادا کر سکیں. جی بے شک. دوسرا صرف میں تھوڑا سا کامنٹ کروں گا. آپ نے یہ جو ہے پٹیل صاحب جو ہیں، ان کے جو ممبر ہیں، ان کی آپ نے گفتگو سنائی. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ جو پٹیل صاحب گفتگو کرتے ہیں ان کے پیچھے پارٹی لیڈرشپ کی ان کی شے نہیں ہے، کیونکہ دوسری بار ہے انہوں نے یہ کیا ہے. اور کسی اور جماعت سے اگر یہ ہو تو آپ پھر بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو باوجود ہماری سیاسی مخالف ہونے کے ان میں ایک سیاسی کلچر ہے اور وہ خود اس کا شکار رہے ہیں. ہم جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں بڑی بدقسمتی سے مسلم لیگ نواز محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور جی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو بہت بری طرح اٹیک کیا کرتے تھے، جس کو ہم سب اس کو بہت برا سمجھتے تھے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن ذاتیات میں نہیں جانا چاہیے. صحیح بات. لیکن میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ گناہ گار شاید پٹیل صاحب اتنے نہیں ہیں، پارٹی لیڈرشپ اور بلاول صاحب یا تو ان کی شے ہے یا پھر اس کا نوٹس لیں، کیونکہ اٹ ہیز بین ہیپننگ کنٹینیوسلی. دوسری بار ہوا ہے میرے خیال میں، یہ دوسری بار یہ ہوا ہے. اچھا دوسرا اس کا ایک اور اس پہ صرف ایک کامنٹ کر کے میں آگے جاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ when they don't have anything against you they attack you personally, your character. اب میں پرسوں ترسوں بھی ایک پروگرام میں تھا، آج آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کر رہا ہوں. میں مراد سعید چھوٹے بھائی کی طرح ہے اور ہماری جماعت کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے، جنرل لیڈر ہے لوور مڈل اور مڈل کلاس کا، پاکستان کی وہ کلاس جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اسمبلیوں میں جائیں گے، ان کے لیے ایک مشعل ہے کہ محنت کر کے آپ جا سکتے ہیں. جی تو مجھے آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور میں دعوے سے آپ کے ساتھ اسی پروگرام میں آ کے بیٹھوں گا. اپوزیشن کے کسی بھی جماعت کے کسی ممبر کو آپ نے بلانا ہے بلا لیں. دعویٰ میرا کیا ہے؟ دعویٰ میرا یہ ہے کہ میں خود بھی اپوزیشن کے زمانے میں ایگریسو سپیچ کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، شریار بھائی بھی کرتے ہیں، مراد بھی کرتا ہے. لیکن 2013 سے جب سے وہ ایم این اے بنا ہے اور 2020 آج جو ہے 14 مئی ہے، آج تک ایک سپیچ آپ نے اس نوجوان پاکستان کے لیڈر کی آپ نے نکالی ہے جس میں اس نے کوئی محرب الاخلاق بات کی ہو، بلو دا بیلٹ بات کی ہو، اس نے کسی کی ذاتی کریکٹر اسیسینیشن، ہاں اس نے فیکٹ فگر سے بات کی ہے، کرپشن کی بات کی ہے، اس نے گورننس میں جو ایشوز ہیں نون کے اور پی پی کے اس پہ بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن جب مراد صاحب نے گفتگو کی، اس کا جواب یا اس دن یا اگلے دن ان کو ان جو الزامات لگائے یا جو کوسچنز اٹھائے مراد صاحب نے، اس کا جواب ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ ذاتی کریکٹر اسیسینیشن کریں. اس سے مراد صاحب کا اسٹیچر نیچے نہیں ہوتا، اس سے اس شخص کا نیچے ہوتا ہے جو بات کرتا ہے ان کی جماعت کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں اس سے آگے جانا چاہیے. دیکھیں ہم سب ایک کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ذاتی دشمنی ہماری نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں وے آف گورننس اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. اور ان حالات میں بالخصوص، اور آخری بات، ان حالات میں بالخصوص جب قوم ایک پریشانی کی حالت میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قوم پارلیمنٹ کی طرف دیکھتی ہے تو وہ یہ بالکل نہیں دیکھنا چاہتی کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح. پارلیمنٹ کو لافنگ اسٹاک نہیں ہونا چاہیے، یہ بات صحیح ہے. اب اس ایشو پہ آتے ہیں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے. میں پہلے سے میں آپ کو بتا دوں، اگر اس ملک میں کوئی شخص کنفیوژن میں تھا، جو بھی ہوگا، اگر ایک شخص کنفیوژن میں نہیں تھا اس ایشو کے شروع سے ابھی تک، وہ ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرام دا ویری فرسٹ ڈے عمران خان صاحب اس بات پہ کلیئر ہیں کہ ہمارا ملک سسٹین نہیں کر سکے گا، ہم لمبا لاک ڈاؤن نہیں کر سکیں گے. ون ڈے آپ نے اس کو کھولنا ہے، جلد یا بدیر آپ نے اس کو کھولنا ہے. جب بھی آپ اس کو کھولیں گے آپ کا یہ جو ہے اسپائک کی طرف جائے گا، کورونا جو ہے. آپ نے اس کے ساتھ ایک ایسے طریقے سے لڑنا، تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس سے لڑیں گے. ہم کیا لڑیں گے؟ اللہ کا امتحان ہے. ہم نے اس کے ساتھ ایسے طریقے سے ٹیکل کرنا ہے کہ ہماری معیشت کا پہیہ بھی چلے، لیکن ساتھ ساتھ ہم بہت بے پرواہ بھی نہ ہو، جس طرح ابھی آپ نے جو ہے یہ دیکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو بھی تعاون کرنا ہے، سول ایڈمنسٹریشن کو بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. اور ایک میرا آپ سے بھی سوال ہے اس سے پہلے پھر آپ کا سوال میں جواب دیتا ہوں. آنیسٹلی مجھے کامران بھائی آپ نے آج جواب دینا ہے. میں بھی آپ کو آنیسٹلی بتاؤں گا، اگر کل عمران خان صاحب پاکستان کا 365 دن کے فل لاک ڈاؤن کا اعلان کریں، آپ مجھے بتائیں، آپ اگر گھر میں بیٹھیں کچھ بھی نہ کریں، آپ کتنے دن آپ اپنی فیملی کو سسٹین رکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں تو ہر ایک پہ انڈیویجولی علی بھائی ہو گیا نا, مجھے جواب مل گیا. دیکھیں ہر ایک پہ انڈیویجولی اب میں اس کا عرض کرتا ہوں, کون کس طرح اب میں اس کا عرض کرتا ہوں, کون کہہ رہے ہیں دکھانے کے لیے؟ اب میں عرض کرتا ہوں آپ کو, شاید نہیں, آپ سے تو میں بات نہیں کر رہا نا زبیر بھائی, اس طرح نہ کریں. اچھا زبیر بھائی اس طرح آپ کی باری میں آئے باری میں بات کریں. آپ کو پہلے 5 منٹ مل چکے ہیں, پلیز نہیں اس طرح اس کو موڈریٹ کریں. یار آپ کی باری, آپ جیسے خطاب کرنا شروع علی محمد خان صاحب کی بات کو ذرا موڈریٹ کریں. زبیر بھائی آپ اگلی باری میں میرا ٹائم کاٹ لیں. سر وہ لوگ میرا ٹائم کاٹ لیں بعد میں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کسی کی بات. علی محمد خان صاحب کی آپ ٹائم سر میں آپ اپنا ٹائم کاٹ لیں نا. میں مراد سعید کی بات انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے. نہیں سینئر بہت آدمی ٹائم ہے, بہت ٹائم ہے. ذرا صبر سے کام ہے, ذرا صبر سے کام ہے. جی چل تو میں آپ کو اپنی زبیر بات بھائی ایک بتاتا ہوں. منٹ شاید میں 3 مہینے شاید میں 3 مہینے 6 مہینے سسٹین کر پاؤں, شاید سال بھی کر پاؤں. لیکن آپ نے پرسوں یہ دیکھا ہوگا ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں وہ بیوہ خاتون آئی جن کے ہسبینڈ اپنے بچوں کو پانی کے ساتھ جو ہے افطاری کرتے ہوئے انہوں نے خودکشی کر لی. ان لوگوں کی فکر ہے عمران خان صاحب کو, اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں فل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا. اب میں آپ سے سوال کر کے آگے جا رہا ہوں. باقی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو پالیسی اپنائی ہے ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہم نے ان کو سپورٹ علی بھائی اب لیکن ہماری اپنی سوچ ہے. کومنٹ لے لیں پلیز, اس کے بعد میں آگے جاؤں گا. پلویشا صاحبہ سے بات نہیں ہو پائی میری, انصاف کرنا ہے یہاں پروگرام میں بھی ٹائم کے حساب سے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو خاتون بیوہ ہیں یا جو بیچارے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں وہ بیچارے تو نکلے نہیں ہیں ابھی. ان کی تو میں بات بھی نہیں کر رہا, دیہڑی دار طبقے کی بات بھی نہیں کر رہا. لوگ تو شاپنگوں کے لیے ایسے نکلے بے خوف و خطر ہو کے کہ گورنمنٹ نے ایٹماسفیئر ایسی بنا دی ہے شاید کہ لوگوں کو کرونا کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو, اپنے ایلڈرز کو, اپنے بچوں کو کتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے. اس کی ساری کی ساری اخلاقی اور لاجسٹک ذمہ داری گورنمنٹ آف دا ڈے کے اوپر آتی ہے. دنیا جہان میں جہاں لاک ڈاؤن کھولا گیا ہے یورپ کے اندر, وہاں انہوں نے بچوں کو 60 سے اوپر لوگوں کو کوارنٹین کی ایک پالیسی ہے, ایک سسٹم نظر آ رہا ہے. یہاں کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا. آپ نے لاک ڈاؤن کھول دیا, چلیں جی غریب مر رہا ہے, لاک ڈاؤن کھول دیا. اس کے بعد آپ نے غریب کے لیے صرف تھوڑی کھولا ہے, بڑے بڑے برانڈز کے سٹور کھل گئے ہیں, بڑی بڑی جگہیں کھل گئی ہیں, لوگ شاپنگ ایسے. عید آپ کو تو پرائم منسٹر کو خطاب کرنا چاہیے تھا کہ عید نہیں ہے, یہ تو یوم سوگ منانا ہے. اس سال ہم نے مسلمان مرا ہے, دنیا میں وبائی مرض پھیلا ہوا ہے, سادگی سے عید منانی ہے. یہ خوشی کا مقام تھوڑی ہے, یہ شرم کا مقام ہے. جو لوگ شاپنگیں کر رہے ہیں بیکمنگ سیلفش, نہ ان کو اپنے ایلڈرز کا خیال ہے, نہ ان کو ان لوگوں کا خیال ہے جو کہ اس سے مر سکتے ہیں. وہ 5% لوگ خطرے میں ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی ان کو ریئلائز کرانا, جو کہ نہیں ہوئی. لیکن میں اس پہ آپ کے بعد دوبارہ آؤں گا. پلویشا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کامران. اچھا, ایک تو یہ کہ مراد سعید صاحب والی بات جو انہوں نے کہی, میرا خیال ہے کہ میں نے خود 15 سال جرنلزم میں ہو گئے, کبھی کسی کی کریکٹر کو اسیسینیٹ نہیں کیا. اتنے بڑے بڑے ایشوز آئے, میں نے بھی کبھی نہیں اٹھایا. میں اس پہ 100% ایگری کرتا ہوں علی محمد خان صاحب سے کہ پرسنل ایشوز کو اٹھانا نہیں چاہیے, اور وہ بھی ایسے بے بنیاد ایشوز کو جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو قادر پٹیل صاحب کا ایسا کہنا اس موقع پہ تو خاص طور پہ بڑا یار مزاحیہ اور نان سیریس ایٹیٹیوڈ لگتا ہے پیپلز پارٹی کا, جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں. اس کو بھی آپ رسپونڈ کر دیجئے. اور دوسرا بتائیے کہ غریب کے لیے پرائم منسٹر کنسرن ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے, وہ کیا کریں اور اگر غریب کے لیے نہ سوچیں تو؟ جی سب سے پہلے تو کامران آپ کو میں شاباش دینا چاہوں گی, آپ نے ہمت کر کے کہہ دیا یہ کوئی عید نہیں ہے, یہ موت کی عید ہے, یہ سوگ میں ڈوبی ہوئی عید ہے. لہٰذا بحیثیت قوم ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس قسم کی بے حسی کا جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اب لاک ڈاؤن ہونا ہے یا نہیں ہونا, یہ اب اس وقت حکومت ایک جو کیپٹن آف دا شپ ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. جب وہ خود اٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے سے بالا کسی ایسے طبقے نے یہ معاملات کروا, اتنا بڑا 4 صوبوں میں یہ معاملات ہو گئے کہ جو ان سے بالا ہو گئے. اچھا نہیں, سندھ میں تو ہماری حکومت ہے, باقی صوبوں میں تو ان کی اور ان کے الائز کی حکومت ہے. تو مجھے یہ بتائیے کل کو اگر وہ ایلیٹس جو کہ پرائم منسٹر سے بھی اوپر ہیں, ایک اتنے پاورفل پرائم منسٹر سے بھی اوپر ہیں, وہ کل فیصلہ کر لیتے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ بھارت کا حصہ ہے, تو ہمارے وزیر اعظم کیا کریں گے؟ ہمارے وزیر اعظم کسی قومی سلامتی کے مسئلے پر اگر ملک کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے, ایلیٹ ظاہر ہے جو اتنا پاورفل ایلیٹ کا طبقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے پنجے گڑے ہوں گے حکومت میں, بیوروکریسی میں, ایوان اقتدار میں. تو بتائیے کہ پھر ہم کس کے سہارے ہیں؟ اگر وزیر اعظم خود ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی سے نہیں ہوا, اور وہ ہو جاتا ہے 4 صوبوں میں ہو جاتا ہے, چلیں 4 چوتھے کو چھوڑیں 3 صوبوں میں ان کی مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے, 4تھے صوبے میں تو ہم اپنی مرضی مانتے ہیں. تو بتائیے کہ پھر یہ حکومت کس کے, یہ آٹو پائلٹ پہ ہے. یہ جو 22 انفارچونیٹلی
یہ بدقسمتی ہے, اللہ تعالیٰ شاید ہم سے ناراض ہے, یہ وبا آ گئی ہے پوری دنیا میں. اب یہ وبا ہے تو جو حکمران وقت ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کا. اب یہ چونکہ ایک انفیکشس ڈیزیز ہے اور پینڈیمک ہے, اس کا جو ہے رسپانس وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کا حل کیا ہے؟ 18ویں ترمیم میں اکثر جو ان کے لوگ کہتے ہیں 365 دن لاک ڈاؤن تو نہیں ہو سکتا نا, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے حل تو یہ تھا جو بلاول صاحب نے پہلے اٹھ کے کہا اسمبلی میں, آپ نے وہ تقریر بھی سنی ہوگی. جی جی, آپ کو زیادہ مراد سعید صاحب پر آپ نے 20-25 منٹ لگا دیے. میں نے لگایا, علی محمد خان صاحب نے پوائنٹ دیا. لیکن وہ اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے نا, اس ملک کا مسئلہ کرونا ہے. جب آپ نے سنی بلاول بھٹو صاحب نے اٹھ کے کہا کہ میں ان کو پیشکش کرتا ہوں ان کے ساتھ چلنے کی, تو آپ اس کے مقابلے پر مراد سعید کو کھڑا کر دیتے ہیں. اور ذاتیات پر حملے پر پی ٹی آئی کو افسوس ہے. میں علی محمد خان کو سمجھتی ہوں, میں ان کو جانتی ہوں, ان کو ضرور افسوس ہوگا کیونکہ ان کے منہ سے کبھی ایسی بات نہیں نکلی, لیکن ان پر بھی کبھی ایسی تنقید نہیں آئی. لیکن آپ اپنے ایمان سے بتائیے کامران شاہد صاحب, جی جی, اس کون سا وزیر ہے, کون سا وزیر بات تدبیر سمیت پرائم منسٹر کے جس سے کسی کی عزت بچی ہو؟ کس قسم کی زبان نہیں استعمال ہوئی؟ عمران خان صاحب نے شروع کی اور پیچھے سب نے وہ راگنی پکڑی. لیکن اب پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جس قسم کی زبان اور بدتمیزی یہ کریں گے اس کا ہم ضرور جواب دیں. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن اگر آپ ان کے لیول پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر ان کا لیول نیچے آ گیا, آپ کیوں جا رہے ہیں نیچے؟ لیول پہ ہم نہیں آتے. ہم نے ہمارے چیئرمین نے اٹھ کے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. اب آپ آج کے حالات دیکھیے, زلفی بخاری صاحب نے ایک پوسٹر بنایا, آپ نے دیکھا ہے وہ جو چل رہا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا, سوری. اچھا, آپ وہ دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس اتنا وقت ہے, وہ ہمارے اوورسیز کے پتہ نہیں مشیر ہیں وزیر اعظم کے کیا ہیں, کہ وہ بیٹھ کر وہ کمپیوٹر سے وہ تصویریں نکال کر شہباز شریف صاحب کے لیے ایک پوسٹر بناتے ہیں وانٹڈ کا. مجھے آپ خود بتائیے کہ کیا یہ ان کا کوئی حق بنتا ہے کہ دوسروں پر الزام لگائیں جن پر خود اسی قسم کے الزامات ہیں, منی لانڈرنگ کے, ہیومن سمگلنگ کے, کیا نہیں لیبیا میں کیا لوگ بھیجے, کیا نہیں الزامات جو زلفی بخاری صاحب پر ہیں, وہ بھی چھوڑ دیں. آپ کرونا پہ آ جائیں. مجھے بتائیے, موت اور بیماری کسی کو مہلت نہیں دیتی. پوری دنیا کی ایگزامپل آپ کے ساتھ سامنے تھی. آپ مجھے بتائیے مارچ میں جو آپ کو ونڈو اللہ کی رحمت سے ملی تھی, آپ نے کس طرح اڑائی؟ اور یہ وہی زلفی بخاری صاحب ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ تافتان کا جواب دیں, یہ نہیں دیتے. وہاں سے جمعہ بازار کرونا کا گرم ہوا اور یہ سوتے رہے, سب اور پورے ملک میں پھیل گیا. اب پھیل گیا تو وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہے, نہیں ہے, سافٹ ہے, اسمارٹ ہے, ہارڈ ہے. فار ہیونس سیک مجھے بتائیے یہ کون سا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے کامران شاہد صاحب؟ یہ اتنا ہی اسمارٹ ہے جتنی حکومت اسمارٹ ہے, جتنے حکومت کے ذہن میں جو ہے وہ دماغ ہے, اتنے ہی لاک ڈاؤن اسمارٹ ہے. یہ لاک ڈاؤن میں کیا چیز اسمارٹ ہے؟ آپ نے پورے 22 کروڑ عوام کو سامنے پھینک دیا وبا کے. آپ پہلے کچھ ہفتے اس کو اسٹرکٹلی انفورس کرتے, بجائے کہ صدق کے ساتھ آپ نے ایک محاذہ رائی شروع کر دی کہ کس طرح مراد شاہ صاحب کی جو ہے وہ تعریف ہوئی, کس طرح. اتنا تو بغض آپ رکھتے ہیں, تو پھر آپ نے وہ سارا جو آپ کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی وہ آپ نے لڑنے میں گزاری. آج اسی کا یہ آپ لوگوں کو تحفے دے رہے ہیں کہ آپ نے 19 آپ کے غیر منتخب لوگ جو ہیں آپ کے مشیر ہیں, معاونین خصوصی ہیں, کیا کیا وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, کون سی آپ کو خصوصی وہ ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ آپ بتائیے جو جتنی گالی دے معاون خصوصی کون سی خصوصی ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ اچھا چلو جی, یہ تو کیا کام کر رہے ہیں 19 معاونین خصوصی, کیا کام کر رہے ہیں؟ ایک مراد سعید کافی ہے اس کام کے لیے جس کے لیے 19 وزراء رکھے گئے. ٹھیک ہے, اور آپ بتائیے آج 51 ممبرز کی ان کی جہازی کابینہ ہے, یہ وہ ٹائٹینک ہے جو چل پڑا ہے 22 کروڑ عوام کو سوار کرتی, اور یہ ٹائٹینک خود ہی اپنے بوجھ سے ڈوبنے والے ہیں. ہماری آپ کی بدقسمتی کہ آپ ہم ہمارے بچے اس ٹائٹینک میں سوار ہیں. اب بتائیے وزیر چلیں جی, یہ تو بڑی خطرناک صورتحال آپ نے بتا دی ہے ٹائٹینک والی. ملک میں نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں ان کے بچے تو یہاں نہیں ہیں. اور بتائیے میں کتنی باتیں گناؤں. اب اینڈنگ پینڈیمک کے اندر, ایک منٹ کامران, جی 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 جی, پینڈیمک کے زور میں علی محمد کی ٹویٹ میں اس پینڈیمک کے زور میں انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو مائنورٹیز کی کمیشن تھی, کیا کیا انہوں نے اس کے ساتھ؟ کوئی ہے سوال کرنے والا؟ رائٹ, آپ کا سوال آ گیا جی. چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, سامنے آ کے کہیں کہ کیا بالکل ٹھیک ہے. اور لیٹر بات کو چھوڑ دیں, آپ ہمیں بتائیں لاک ڈاؤن فیل ہو گئے, واٹ نیکسٹ؟ اب کیا کرنا ہے؟ آپ کا اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی فیل ہو گیا. ہاں, یہ سوال تو میں پوچھوں گا ان سے, یہ میں پوچھوں گا ان سے, میں پوچھتا ہوں بھی, آتا ہوں. اب آپ موقع دیں گے تو پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے زبیر صاحب اور لائٹر نوٹ, ٹائٹینک پہ سوار تو ہیں, لیکن آپ جو ہے نا کلائمیکس چینج کر دیجئے گا, آپ نہ ڈوبیے گا کسی کی خاطر. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ میرے دوست, یہ وانٹڈ والی جو بات ہے,
اب کیا کریں, وہ شہزاد اکبر کے پاس اتنا کھاتا ہے آپ لوگوں کا, ہر ہفتے وہ لے کے آ جاتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, یہ جو ابھی علی بھائی نے کہا ہے کہ 365 ڈے تو لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا نا, جس پہ آپ بہت ریئیکٹ کر رہے تھے, تو واقعتاً نہیں ہو سکتا. رسپونڈ اب کریں, رسپونڈ آپ کی باری ہے جی. کوئی دنیا کی لیڈر نے, دیکھیں ایک انٹرنیشنل بیسٹ سٹینڈرڈز بن گئے ہیں اس کرونا کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے. چائنا واز دا فرسٹ کنٹری جس نے لاک ڈاؤن کیا تھا, اور انہوں نے چند ہفتوں کے لیے کیا تھا. اٹلی, جرمنی, فرانس, جتنے بھی ممالک ہیں, کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم 3 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے کر رہے ہیں. سوال ہی غلط ہے کہ جی 1 سال کے لیے کریں گے تو آپ کیا کریں گے, کیوں کریں گے 1 سال کے لیے. سو آپ کے پاس جو مڈ مارچ میں موقع تھا چند ہفتے کے لیے آپ صحیح طریقے سے لاک ڈاؤن کرنے کا, آپ نے وہ گنوا دیا, اور اس کی وجہ سے آپ کی معیشت بھی بیٹھ گئی ہے, اور یہ جو وبا ہے یہ فاسٹ پھیل رہی ہے, اور یہ سب کو گھیرے میں لے لیا, اور اب آپ کے پاس وہ جو آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ کا موقع تھا اب وہ کھو دیا ہے. آج سے 6 ہفتے کے بعد اور ورس ہو جائے گا. سو آج بھی اگر آپ صحیح فیصلے نہیں کریں گے کہ ہم کیا کریں. دوسری بات, یہ جو غریبوں کی بات کرتے ہیں صرف باتیں کرتے ہیں. جتنے پیکیجز انہوں نے اناؤنس کیے ہیں, جتنے انسینٹیوز انہوں نے اناؤنس کیے ہیں جب سے یہ وبا, یہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں کس کے لیے کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کالے دھن کو سفید کرنے کا آج تک اتنا بڑا وائڈ رینجنگ انسینٹیو کبھی نہیں دیا گیا جو انہوں نے دیا ہے. کس کے لیے دیا ہے؟ اور اگر کنسٹرکشن انڈسٹری اتنی عزیز تھی تو پھر اگست 2018 میں آپ آ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ انڈسٹری ہے اور اس سے 40 انڈسٹریز کو سیکٹر کو فائدہ ہوتا ہے, اس لیے ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں. تو ابھی کرونا کے وقت جتنے بھی انسینٹیوز دیے ہیں, میں ایک بتا سکتا ہوں, سارے امیروں کی جیبوں میں گئے. جو 1200 بلین کا پیکیج وہ کہتے ہیں, اور IMF کو الگ سے چپکے سے ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ ایکچولی 1200 بلین نہیں ہے 500 بلین ہے. تو وہ 500 بلین کس کے پاس کیا ہے, اس میں کون ہے جنہوں نے بینیفٹ لیے؟ سارے امیر ترین. ایک میں صرف واقعہ بتاتا ہوں ان کی غریب کے حوالے سے جو ان کے ہمدردی ہے. آپ کو پتہ ہے فیصل عیدی کی وہ فیمس میٹنگ پرائم منسٹر صاحب جی 1 کروڑ کا چیک دیا تھا. 3 لوگ پرائم منسٹر آفس میں, 2 بزنس مین, پرائم منسٹر آفس میں 3 لوگوں کو اندر بھیجا گیا. 2 بڑے بزنس مین تھے, سب سے بڑے بزنس مین 2 تھے. پرائم منسٹر صاحب تمام وقت ان کے ساتھ بات کرتے رہے. جب وہ اٹھ رہے تھے تو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ یہ فیصل عیدی ہیں, ستار عیدی صاحب کے بیٹے. انہوں نے صرف ان سے چیک لیا. اب فیصل عیدی وہ شخص تھے جن سے صحیح معنوں میں پرائم منسٹر کو سوال پوچھنے چاہیے تھے کہ جی فیصل عیدی آپ مجھے بتائیں جب سے یہ وبا پھیلی ہے غریب لوگوں کا کیا حال ہے, کھانا پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ انٹرسٹ شو کرتا ان کی غریب لوگوں میں. ایک سوال نہیں پوچھا, میں پوچھوں گا باتیں کس سے کی, امیر ترین لوگوں سے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. یہ ایک حقیقت ہے جو خود فیصل عیدی نے آ کے بتائی ہے. مجھے ایک بریک میں جانا ہے, لیکن جب بریک واپس آؤں گا علی محمد خان صاحب خود پرائم منسٹر نے مانا ہے کہ ان کے فیصلے جو ہیں اشرافیہ کرتی ہے, وہ نہیں کرتے, غریب لوگوں کے لیے نہیں کرتے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. چیزیں انہوں نے انڈسٹری کو بھی تباہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ, پلاننگ منسٹر نے آ کے یہ کہا نا کہ 3 کروڑ سے 7 کروڑ لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے ایز اے ریزلٹ آف دس, یا 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ جابز لوز کریں گے. تو کون جابز لوز کرے گا, کون غربت کی لکیر سے نیچے جائے گا؟ غریب لوگ. تو غریب لوگوں کا تو آپ نے پٹھا بٹھا دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غریب لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, غریب لوگوں کے لیے مجھے ایک بریک کر دیا. زبیر صاحب بریک پہ جانا ہے. ایک زبیر اور علی محمد خان صاحب کے لیے کافی کوشچنز ہیں. اوبویسلی آج تک یہ بات کلیئر نہیں ہو سکے گی اور کوئی اس کا جواب نہیں دے پایا گورنمنٹ وزراء میں سے بھی. میں امید رکھتا ہوں بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ایک بڑے وائبرنٹ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لائر پولیٹیشین ہیں, یہ تو بتا سکیں کہ پرائم منسٹر پاکستان جو کہ آل پاورفل ہیں, جنہوں نے کرکٹ کی تاریخ میں کیپٹنسی سے لے کر آج تک کبھی بھی کسی کے انفلوئنس کے اندر کام نہیں کیا, وہ کس طرح ایلیٹس کے ہاتھوں بلیک میل ہو گئے, بے بس ہو گئے, ہیلپ لیس ہو گئے کہ ان کو اپنے صوبوں میں بھی وہ کام کرنا پڑا جو پرائم منسٹر نہیں چاہتے تھے. اور دوسرا سوال اہم ترین یہی رہے گا جو پلویش نے بھی اٹھایا اور زبیر صاحب نے بھی اٹھایا, پلویش صاحبہ نے اٹھایا, کہ اب یہ لاک ڈاؤن اگر فیل ہو رہا ہے تو ہمارے پاس سیکنڈ اسٹریٹجی کیا ہے. یہ آپ کو ریسٹ ایشور کہ یہ کرونا جو ہے 1 کو ہو تو 3 سے 4 کو بڑے آرام سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے, تو یہ تو پھر لاکھوں میں چلی جائے گی بات. تو اس کی کیا اسٹریٹجی ہے اس گورنمنٹ کے پاس؟ اب یہ تو فلاپ ہوتا نظر آ رہا ہے, جس طرح کے لوگ بے حصوں کی طرح باہر نکلے ہیں اپنی عید منانے کے لیے, ان لوگوں کے لاشوں کے اوپر جو مسلمان پاکستان میں اور پوری دنیا میں انسانیت جو ہے جس طرح اس کورونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہے, اس کو ریگارڈلیس سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو ہے پاکستانی باہر نکلے ہیں. ایک بریک لوں گا جی. Viewers, a very warm welcome back to this show.
لیڈرشپ کی جو بیسک ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے اس میں پولیٹیکل سائنس کے اندر لیڈر ہیز ٹو لیڈ، لیڈر ہیز ٹو ٹیک رسپانسبلٹی، اور یہ سب کچھ اسی کی کریڈیبلٹی میں اور اس کی ذمہ داری میں آتا ہے. جب میں نے عمران خان صاحب کا یہ بیان پڑھا اشرافیہ والا تو میں خود بہت حیران ہوں کہ عمران خان صاحب ایک بڑا ڈومینیٹنگ کریکٹر ہے، ایک بہت لیڈنگ پرسنالٹی ہے، اور وہ اس طرح کے بندے نہیں تو کبھی کرکٹ ٹیم کے اندر جو ہے وہ سلیکٹرز کی چلنے نہیں دی، مینیجرز کی چلنے نہیں دی، اپنی مرضی کی ٹیم چنی، اپنی مرضی کی ٹیم اتاری. علی محمد خان صاحب بڑا عجیب لگتا ہے جب پرائم منسٹر پاکستان سے میں سنتا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بالا یہ کام ہو گیا. تو دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے اور دونوں ہی غلط ہیں آئدر سائڈ، کہ یا تو وہ ذمہ داری لینا نہیں چاہ رہے تو لیڈر ہیز ٹو ٹیک رسپانسبلٹی اف سم تھنگ از گون رانگ، اور دوسرا یہ کہ ان سے بالا کام ہو گیا تو پھر وائی از ہی لیڈنگ. اگر ان سے اوپر کوئی اس طرح کے ایلیٹس ہیں، ان سے اوپر کوئی اس طرح کے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو ان کو لیڈ کر سکتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر، تو یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. پھر وہ کیا کر رہے ہیں پرائم منسٹرشپ کے اندر؟ نمبر 1. نمبر 2 بی پلان کیا ہے؟ یہ تو فیل ہو گیا ایس او پیز آپ کی. بی پلان کیا ہے کرونا کو روکنے کے لیے؟ 2 سوال میرے آپ سے. شکریہ جی. آپ اتنی دیر لگا دی میں سمجھا کہ قرنطینہ میں چلے گئے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ پہلی بات تو کامران صاحب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب فرام ڈے ون ویری کلیئر ان ہز آبجیکٹیوز، اور آج وہی ہو رہا ہے. سندھ کو بھی وہی کرنا پڑا آفٹر 2 months. جو خان صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہے، بڑے بڑے ملک جو ہیں ان کو لاک ڈاؤن کھولنا پڑا. جرمنی جیسے ملکوں میں جہاں ان کا سوشل سیکورٹی سسٹم جو ہے ان کا بڑا مضبوط ہے، وہاں ایجوکیشن لیول بھی ہم سے زیادہ ہے، اکانومی بھی ان کی اسٹرانگ ہے. لوگ باقاعدہ نکلے ہیں، جرمنی میں نکلے ہیں اور ملکوں میں نکلے ہیں. احتجاج ہوا ہے، یو ایس میں احتجاج ہوا ہے کہ آپ کھولیں اس لاک ڈاؤن کو کھولیں. میں سمجھتا ہوں کامران صاحب یہ ڈیبیٹ اب کافی پرانی ہو گئی ہے کہ فل ہونا چاہیے تھا، کتنا ہونا چاہیے تھا. جو ہوا ہم نے جو ہے سیمی کیا یا پارشل کیا. مراد علی شاہ صاحب نے فل کی طرف کوشش کی، وہ بھی اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے، حالانکہ ان کو جو سپورٹ چاہیے تھی ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں اس وقت جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پوسٹ لاک ڈاؤن جو ابھی ٹائم ہے اس میں میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرے اور حکومت اور سول انتظامیہ بھی ہم لوگ اپنا کردار ادا کریں. میں شروع سے یہ بات کر رہا تھا کہ ایس او پیز پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے. جب یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ لاک ڈاؤن کریں، فل کریں، کیوں نہیں کر رہے یہ وہ، تو میں یہ کہتا تھا کہ وہ تو فیز سے آپ نکل گئے ہیں، اب تو آپ اس طرف آ گئے ہیں، اب تو ایس او پی کی طرف جانا پڑے گا، اور باقی ملک بھی اسی طرف جا رہے ہیں. یہ کوئی بھی فل لاک ڈاؤن کی طرف نہ جا سکتا ہے اور نہ وہ اس کا متحمل ہے. جو آپ نے سوال کیا نا، دیکھیں عمران خان صاحب نے آپ کو یہ بات کی کہ 2 طرح کی سوچ تھی. ایک سوچ یہ تھی کہ ہم بالکل نہ بند کریں، دوسری یہ تھی کہ نہیں آپ فل لاک ڈاؤن کریں، وہ کریں. وہ جو انہوں نے ایلیٹ کی بات کی ہے، ان لوگوں کی بات کی ہے جو اوپینین میکرز ہیں، جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں، جو ویل آف ہیں، جو بڑے اخباروں میں لکھتے ہیں، جن کی بات مانی سنی جاتی ہے. تو ان کو یہ بات کی کہ ٹھیک ہے آپ بھی پاکستانی ہمارے بھائی ہیں یار، مطلب اگر کوئی کلفٹن ڈیفنس میں رہتا ہے وہ کوئی ہندوستان میں رہنے والا نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بات بتانے کی کوشش وزیر اعظم کیٹا گیرکلی کا ہے ایلیٹ سے لاک ڈاؤن کرایا ہے. یہ اس کا کالمسٹ سے یا اوپینین میکر سے تعلق نہیں ہے علی بھائی. اوپینین میکر تو ہم بھی ہیں، ہمارا ذکر نہیں ہوا اس کے اندر. وہ ذکر کیا کوئی ایلیٹ ہے جو ایک بہت جو پرائم منسٹر سے بھی ابو سپرا پرائم منسٹر چیز ہے. اور یہ مجھے اپنے پرائم منسٹر سن کے بڑا افسوس ہوا کہ میں اپنے پرائم منسٹر پہ ٹرسٹ کرتا ہوں اور وہی جواب دے ہیں. کون سی ایلیٹ ہے ابھی پوچھے، میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کون سی ایلیٹ ہے، اس کو ہم سوال کرتے ہوئے پرائم منسٹر کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے سوال نہیں پوچھتے. ووٹ تو ہم نے پرائم منسٹر کو دیا ہے. جی انہوں نے آپ کو وہی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ انہوں نے انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ویل آف ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں گھروں میں بیٹھنا، جو اوپینین میکرز ہیں، جو بڑی بڑی جماعتوں میں بھی ہیں، جو پالیسی میکنگ میں ہیں، جو بڑی جماعتوں کی پالیسی میکنگ میں ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں 6 مہینے. باقی جو ہے دیکھیں اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے یار، ان کو اتنا عرصہ ہو گیا، یہ سابق گورنر صاحب سمجھائیں، اپنی باری میں بات کیا کریں. باری ان کی ویسے بھی چلی گئی، باری ان کی ویسے ہی دیکھیں یہ مزہ نہیں کرتا نا. اچھا چلے سیاستدانوں کا علی بھائی لوگوں میں گرتا ہے. چلے امیج نہ گرنے دیں بھائی، زبیر بھائی امیج نہ گرنے دیں علی محمد خان صاحب کی نظروں کے آگے. 1 منٹ میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی علی بھائی کمپلیٹ کر لیں. یہ تو کوئی نیا کوئی پاس ہوتا ہے، آ جاتا ہے لڑنا شروع. زبیر صاحب کا امیج نہیں گر سکتا. اسد عمر صاحب ہم نے دیے ہیں آپ کو ان کا امیج بنانے کے لیے آپ کی پارٹی میں، فکر نہ کریں. آگے چلیں آپ. جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اصل جو $2 ملین کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنا اپنا ایک کردار ادا کریں. کورونا یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ پلوا شاہ صاحبہ ہیں، یہ زبیر بھائی ہیں، یا علی محمد ہے، یا کامران شاہد صاحب ہیں. کورونا نے اٹیک کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے. حکومت اپنا کردار ادا کرے گی، لیکن میں اس ٹرینڈ کو بھی ڈسکریج کرتا ہوں کہ اگر سندھ میں یا آج میں نے ایک دیکھا ہے ادھر خار میں کے پی کے سائڈ پہ یا کہیں بھی کوئی کرتا ہے
کوئی اسسٹنٹ کمشنر، کوئی پولیس والا لوگوں سے بدتمیزی کرنا، لوگوں سے تشدد کرنا، لوگوں کو جس طریقے سے، وہ بھی میں ریکمینڈ نہیں کرتا، نہ ہونا چاہیے، نہ کوئی اس کی اجازت دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اب نئے زمانے کے اس پوسٹ لاک ڈاؤن ایرا کے سر اس ہاف میں ذرا ٹائم کم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات بھی، اور ایک آخری بات اور، جی علی بھائی، بس صرف 10-15 سیکنڈ دیکھیں، عید اللہ کی نعمت ہے، یہ رمضان کے بعد اللہ کا تحفہ ہے، اس کو غم کی عید نہ کہیں، ہاں یہ کہیں کہ سادگی سے منائیں، اور بجائے اس کے کہ اپنے لیے خریداری کریں، لوگوں کے لیے کچھ خریدے تاکہ اللہ ہمیں زیادہ عزت دے، زیادہ ثواب ملے، لیکن عید کی اپنی اہمیت ہے، اس میں ہم احتیاط کریں، اس طرح گلے ملے نہیں، اس طرح بازاروں میں نہ جائیں، لیکن عید ایک تحفہ ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، عید تحفہ ہے پروفیسر صاحبہ، اب علی محمد خان صاحب کی بات سن کے عید تحفہ ہے، اوبیسلی لوگوں کو یہ تحفہ لینے کے لیے بازاروں میں جانا پڑے گا، شاپنگ کرنی پڑے گی، نہ جائیں، ایک طرف آپ تحفہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں نہ جائیں۔ چلیں پرویز شاہ صاحبہ، would you be convinced by the federal minister, our beloved federal minister? نہیں دیکھیے، I'm sure ان کی انٹینشنز بہت اچھی اور نیک ہیں، لیکن حضور پاک نے خود ایک سال جہاں ان کے عزیز جو تھے یوم حزن، ان کو یوم پورا حضرت ختیجہ حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی تھی جی، تو انہوں نے قرار دیا، اس سال میں عیدیں بھی آئی ہوں گی اور چیزیں بھی ہوں گی، لیکن ہمیں اس وقت لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ یہ سب سے پہلے اللہ نے جان بچانے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس وبا سے اپنی جان بچائیں۔ اب اگر آپ مجھے 5 منٹ اگر میرے پاس ہے، میں صرف 5 منٹ نہیں، 2 باتیں ادب کے ساتھ، جی 2 منٹ ہے، اور 2 منٹ زبیر صاحب کے پاس ہے، پھر دیکھیے میں صرف یہ زبیر صاحب کے پاس نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں علی محمد، لیکن ان کے پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 70 پتہ نہیں کسی ڈرامے کی دیکھی، آپ ایک دفعہ اسی ملک کے وزیر اعظم ایردوغان کی تقریر سن لیں، جو انہوں نے پہلے کیس پر جب کرونا کا آیا تھا تو کیا کہا تھا، انہوں نے جو اصلاحات اپنی پہلے کیس آنے پر کی اکانومی کے لیے، آپ وہ دیکھ لیجئے۔ پھر آپ دیکھیے آپ کے وزیر خارجہ کیا کہتے ہیں، مجھے سندھ سے بو آ رہی ہے، میں کو کشمیر سے موت کی بو نہیں آ رہی، آپ کو اپنے ملک سے موت کی بو نہیں آ رہی، آپ کو سندھ جا کر چندہ اکٹھے کرتے وقت یہ بو نہیں آتی، یا سندھ جا کر آپ کو الیکشن لڑتے وقت یہ بو نہیں آتی۔ اور پھر دیکھیے وزیر آپ کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، جہاں اس وقت ہاٹ پیڈ ہے جیسے سندھ میں بھی ہے، وہ کیا کر رہے تھے آج یا پتہ نہیں کل ایک ہسپتال کا افتتاح کر رہے تھے اپنے والد صاحب کے نام، خدا کا نام، یہ کون سا موقع ہے؟ کیا کیا ہے جی؟ ابھی تو ہم آپ کو وسیم اکرم بنتے دیکھ رہے ہیں، وہ نیک کام کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کرنے دینی آپ انہیں، کون سا خدا کا نام ہے، یہ کوئی وقت ہے یہ کام کرنے کا؟ پھر دیکھیے کیا کر رہے ہیں آپ کے زلفی بخاری صاحب، معاون خصوصی، وہ بیٹھ کر فوٹو شاپ پہ کمپیوٹر سے کھیل رہے ہیں اور لوگوں کی جو ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے آدمی ہیں زلفی بھائی، ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کی پرائیورٹی کیا ہے، میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں، یہ تو بہت اچھی بات کریں، لیکن یہ بات ان کی سنتے ہیں پرائم منسٹر۔ آپ مجھے بتائیں جہاد کس کے خلاف کرنے جا رہے ہیں؟ جہاد کا حکم تو خود ریاست دیتی ہے، جہاد تو انہوں نے ہمیں کہا تھا ہم بھارت کے خلاف میں، تو میں پرویز صاحب آپ کو آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں زبیر صاحب کی طرف جلدی جانا ہے کیونکہ وہ ٹائم ہی کلر ہے، پلیز زبیر صاحب کوئی کنونسنگ جواب لگا آپ کو فیڈرل منسٹر صاحب کا؟ آپ کے بھائی کے کلیگ ہیں، معاف کر دیں۔ منسٹر صاحب نے جی فیڈرل منسٹر صاحب نے یہ تو بتایا کہ ڈیفینیشن بتا دی انہوں نے ایلیٹ کی کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے پھر فیصلہ ان کی مجبوری میں کیوں کیا۔ یہ اصل چیز تو کویسچن تو یہ تھا کہ بھائی وہ جو اوپینین میکرز ہیں وہ تو اوپینین اپنا دیتے ہیں، آپ کیا فیصلے جو ہیں اتنے آپ ہیلپلیس ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فیڈرل منسٹر صاحب نے کہا ہے اور جو تمام وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اپنا انتظام کریں، آپ مرتے ہیں تو مریں، آپ بازار جائیں نہ جائیں، یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بالکل ایسے ابھی آپ سے پوچھا کہ پلان بی کیا ہے، آپ نے کہا کہ لوگ احتیاط کریں، تو آپ نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے اور لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ لوگ جو مرضی چاہیں، وہ جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے ہیں، کل کو بیمار ہوئیں گے تو حکومت سے نہ آگے پوچھیں، کیونکہ لاک ڈاؤن یا اس کیس کو تو پرائم منسٹر رسپانسبل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا وہ ایلیٹ کے دباؤ میں ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ چاہے چینی مہنگی ہو جائے، گندم غائب ہو جائے یا آئی پی پیز کا کیس ہوئے، ٹھیک ہے جی، میں ایک بات کہتے ہوئے بریک میں جانا چاہ رہا ہوں کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب جو عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں اور محمد خان صاحب پوری پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا تھا یہ عوام کی اکثریت دھوکے باز اور جھوٹے لوگ ہیں، آپ نے
ان کی بات ہی سن لیتے آپ نے ان کے اوپر چھوڑ دیا پورے ایس او پیز اس عوام کے اوپر بقول مولانا طارق جمیل کے جن کی اکثریت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو پرائم منسٹر صاحب آپ ہی سے پوچھیں گے ہم کون سی ایلیٹ اور کون سے غریب. آپ ہیں اس وقت الیکٹڈ پرائم منسٹر. مزید سوال کروں گا بریکس آنے کے بعد واپس. میں تو ویورز آپ کو مشورہ دوں گا حکومت جو بھی دے کہ سادگی سے اس سال عید منائیں, اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں. بڑی بے شرمی کی بات ہے جس طرح نکلے ہوئے نوجوان باہر اور ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کو تو شاید اتنا کچھ افیکٹ نہ ہو, وہ جو کرونا وائرس گھر لے کے جائیں گے اس ان کے بزرگ جو ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں. تو اس چیز کو نظر رکھیں اور حکومت کے اوپر بالکل نہ رہے. میں نے حساب لگا لیا, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اب ہونا تو ہے ہی, 80% لوگ بچ جاتے ہیں تو ہم اس طرح لاک ڈاؤن کر کے معیشت روک نہیں سکتے. کنسٹرکشن کمپنیز کو نقصان ہو رہا ہے, بڑے بڑے ایلیٹس کو نقصان ہو رہا ہے, تو غریب ہوگا تو یہ غریب کام کرے گا, باہر نکلے گا تو امیروں کی انڈسٹریاں چلیں گی نا. تو امیروں کے لیے تو پتہ نہیں لاک ڈاؤن کھولا ہے کہ نہیں کھولا, غریبوں کے لیے کھولا ہے کہ نہیں کھولا, امیروں کے لیے لازمی کھول دیا گیا ہے لاک ڈاؤن اکارڈنگ ٹو مائی فائنل انالیسس. نیکسٹ ویک تک کے لیے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت خیال. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.